حقیقی محبت میں ہم آشفتہ نے وہ قرض بھی چکائے ہیں جو واجب نہ تھے۔ انتہائی قابل احترام پریزیڈنٹ نارتھ امریکہ جناب سردار شیخ یوسف صاحب، جناب ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سابقہ سیکرٹری جنرل سردار اشتیاق صاحب، طاہر گردیزی صاحب اور سب کے نام کے مجھے معلوم نہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں بات کرنے کا۔ میرے عزیز دوستوں اور میرے ہم وطن ساتھیوں، مختصر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی یہ آپ کی پارٹی ہے اور یہ آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ یہ آپ کے حقوق کے لیے کل بھی کھڑی تھی، یہ آپ کے حقوق کے لیے آج بھی کھڑی ہے اور یہ آپ کے حقوق کے لیے مستقبل میں بھی کھڑی رہے گی۔ ہم سردار شوکت علی کشمیری صاحب کی قیادت میں ایک بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ جدوجہد کیا ہے؟ وہ ایک پرامن سیاسی جدوجہد ہے اور جس کی حتمی منزل ریاست جموں کشمیر کی بحالی ہے۔ ہم گزشتہ 76 سالوں سے جو ہے وہ تقسیم ہیں، اور وہ کون سی ریاست ہے جس کی ہم بحالی چاہتے ہیں؟ وہ ریاست 16 مارچ 1846 کو ایک معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آئی، اور وہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ معاہدہ امرتسر ایکارڈ تھا، جس میں مہاراجا گلاب سنگھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے معاہدہ کر کے وہ ریاست بنائی تھی۔ وہ ریاست 101 سال تک قائم و دائم رہی۔ جب بر صغیر تقسیم ہوا تو اس وقت یہ ہماری ریاست شخصی ریاست تھی، وہ بھی تقسیم ہو گئی، اور اس کی ریاست کی بحالی کی جدوجہد متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کر رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رہنما مقامی رہنما ہیں، ہمارے رہنما ساجد اعظم صاحب ہیں، ہمارے رہنما آپ لوگ ہیں جنہوں نے گزشتہ 1 سال میں ایک بھرپور رول دیا، اور اس رول میں ہمارا بھی چھوٹا موٹا رول ہے جو ہم نے دیا۔ ہم بھی ایسے نہیں بیٹھے، ہم نے یہ دیکھا کہ 1 سال میں جب ہمارے عوام، ہمارے ریاست کے یہ عوام روڈوں پہ ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں، لانگ مارچز کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی ان کی ایمبیسیز میں، چاہے وہ جنیوا ہو، چاہے وہ برسلز ہو، چاہے وہ نیو یارک ہو، چاہے وہ لندن ہو، چاہے وہ بریڈ فورڈ ہو، ہم نے ان کی ایمبیسیز کے سامنے دھرنے دیے، پکٹ لگائی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ نہیں تو اگر ہم ایسا کام نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈائسپورا ہے، جو باہر آپ کا ڈائسپورا وہاں پہ گیا ہے، تو ان کے دل آپ کے دلوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ جو آپ کے مسائل ہیں وہ میرا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی گردن پہنچے گی، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو وہ میرا نقصان ہے۔ اسی لیے ہم نے نہ دن دیکھا، ہم نے نہ رات دیکھی، آپ کے حقوق کے لیے ہم نے جدوجہد کی، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا فورم ہو، چاہے وہ یورپین پارلیمنٹ کا فورم ہو، یا چاہے کوئی اور فورم ہو، اس میں ہم نے اپنا بھرپور رول دیا۔ دوستو، ساتھیوں، عظیم انقلابیوں، 47 میں یا 70s میں یا 80s میں ہمارا وہ رول نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت شوکت علی کشمیری نہیں تھا اس سٹرگل میں۔ لیکن جیسے ہی پی ایم پی بنی 85 میں، اور شوکت علی کشمیری کی قیادت ہمیں میسر آئی، تو اس کے بعد سے جب وہ قائد ہمارا جو ہے وہ جلا وطن ہوا۔ جلا وطن کیوں ہوا؟ اس لیے جلا وطن ہوا، اس نے کہا کہ یہ جو لڑائی ہے، یہ جو لڑائی پراکسی وار آپ نے شروع کی ہے، یہ پراکسی وار ہماری نہیں ہے، اس میں ہمارے لوگوں کا نقصان ہوگا۔ بالآخر آپ نے دیکھا کہ اس میں 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہمارے ریاست جموں کشمیر کے باشندے مارے گئے، لیکن ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کل اپنے ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کی جان بھی محفوظ کرنی ہے، ان کے حقوق کی لڑائی بھی لڑنی ہے، اور ہم نے اس ریاست جموں کشمیر کی بحالی کا جو رول ہے، اس کی
बहाली भी करनी है। हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। जो रियासत जो है वो 47 में तकसीम हो गई, ऑपरेशन गुलबर्ग के नतीजे में 22 अक्टूबर 1947 को तकसीम हुई। हम उसी रियासत की बहाली चाहते हैं। तो उस रियासत की बहाली के लिए मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी अपना रोल अदा कर रही है। उसका एक सियासी प्रोग्राम है, उसका एक माशी प्रोग्राम है, और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी उसने अपना रोल दिया है। चाहे हमारा जब मसला यूरोपियन पार्लियामेंट में जब डिस्कशन में था तो उस वक्त भी रोल दिया, यूनाइटेड नेशन में जब डिस्कशन में था उस वक्त भी रोल दिया। तो आप सब लोग बहुत थके हुए हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि 24 को 25 अगस्त को हमारी पार्टी का सेंट्रल कन्वेंशन होने जा रहा है। आप लोगों को दरखास्त है कि आप उसमें शिरकत करें और अपना भरपूर रोल दें। थोराट के लोग, मांग के लोग, ये वो तारीखी लोग हैं, ये जुर्रत वाले लोग हैं, ये बहादुर लोग हैं। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, लिहाजा हमें आप जो है वो अपनी जो आपसे जो उम्मीद है, हमें ये यकीन है कि आप जो है वो अपना भरपूर रोल देंगे और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी का साथ देंगे। मैं आपकी ज्यादा समय खराशी नहीं करूंगा। मैं आपसे इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।